السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران روزے کے کیا احکامات ہوں گے؟ کیا وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اگر اس شخص کو سحری کا ٹائم گھر پہ آتا ہے تو وہ تب روزہ چھوڑے گا، یا سفر کے دوران اس کو سحری کا ٹائم آتا ہے تو روزہ چھوڑے گا؟ اور اگر کوئی مسافر سفر کے دوران اس نے روزہ نہیں رکھا، جب وہ گھر پہ پہنچتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے؟ اور اگر کوئی 11 سال کی بچی اتنی چھوٹی عمر میں بالغ ہو گئی تو اس کے اوپر کیا روزے فرض ہوں گے یا روزے کو وہ چھوڑے گی؟ ان سارے سوالات کے جوابات ہم سنتے ہیں مفتی طارق مدحت صاحب سے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں۔ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے۔ بالکل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد وہ سفر میں، ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ سفر میں آپ وہ توڑ چھوڑ دیا۔ سفر میں سحری آئی تھی، آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں، راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا روزہ۔ لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں۔ جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بند، کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر، کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے، تو اس کو روزہ رکھنا اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری، کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے، وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم، اب تھوڑی مسافر ہو، اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو، کھانے پینے کی اجازت۔ وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا، آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں، اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 11 سال کی بچی اگر بالغ ہو چکی تھی یعنی مینسز اس کو آنا شروع ہو چکے تھے تو اس پہ روزے فرض ہو گئے۔ اب اگر اس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر یعنی بیماری کے بغیر توڑ دیا اس نے روزہ، تو اس پہ 60 روزے واجب ہیں، یعنی وہ لگاتار 60 روزے رکھے پھر کفارہ ادا ہوگا، اور اس روزے کی قضا الگ سے کرے۔ یعنی سردیوں میں جن چھوٹے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک بھی درمیان میں اس نے روزے میں ناغہ کر دیا، کسی بیماری کی وجہ سے بھی کیا ہو، تو وہ دوبارہ سے پھر اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ مینسز کی وجہ سے اگر ناغہ کر دیا تو پھر دوبارہ نہیں رکھنے پڑیں گے، تو اسی کو کنٹینیو کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب سے ان سوالات کے جوابات سنے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، یہ موبائل آ گیا، یوٹیوب آ گیا، اس وقت ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلا کہ مسافر کب روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی مشہور تھا کہ بندہ اگر سفر کا ارادہ کر لے، بے شک اس نے دن کو 10 بجے نکلنا ہے، 8 بجے نکلنا ہے یا 12 بجے دن کو نکلنا ہے کہیں لمبے سفر پر، تو وہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ اس نے سفر کرنا ہے۔ آج مفتی صاحب کا یہ جب سوشل میڈیا کا دور آیا، یوٹیوب آیا، مفتی صاحب کے بیانات اپلوڈ ہوئے، ہم نے بھی کتنا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھتے ہوئے، لیکن کبھی بھی ہم نے منبر رسول سے جمعے کے بیانات میں یا اسی طرح رمضان کے بیانات میں کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں سنا تھا۔ کم از کم میری اپنی عمر میں نے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا۔ یہ میں نے اسی موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے مسئلہ مفتی صاحب کی زبان سے سنا کہ مسافر اسی وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے جب اس کو سحری سفر کے دوران آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے سفر 10 بجے کرنا ہے یا 8 بجے کرنا ہے تو وہ پہلے ہی کر دے کہ میں نے صبح 9-10 بجے سفر کرنا ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں۔ تو پھر دوسرا کہ جب مسافر واپس گھر پہ آ جائے تو اس نے روزہ سفر کے دوران نہیں رکھا، اس کو سحری جو سفر میں آ گئی اس نے روزہ نہیں رکھا،
جب وہ اپنے مقام پر آ جائے گا تو پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم نے یہیں یوٹیوب کے ذریعے مفتی صاحب کے بیانات میں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں جو ہمارے علماء کرام ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم رمضان کے دنوں میں ان مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ واضح کر کے عوام کے ساتھ بیان کریں، تاکہ عوام کو ان مسائل میں جو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو وہ ان کا دور ہو جائے۔ تو اور کتنا 11 سال کے ہمارے ہاں ہم نے اکثر دیکھا کہ جب ابھی تو ماشاءاللہ روزے ٹھیک موسم کے آ رہے ہیں، جب جون اور جولائی کے روزے ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ 14 15 سال کی بچے اسکول جاتے تھے، تو وہ اسکول میں جاتے تھے، بچے والدین ان کو روزہ چھوڑا دیتے تھے کہ کیوں اتنی زیادہ گرمی ہے تو یہ کس طرح روزہ رکھیں گے۔ تو اگر 11 سال کی عمر میں 12 13 سال کی عمر میں بچی جوان ہو جائے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ روزے نہیں رکھے گی یا نہیں رکھے گا تو اس کی قضا اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی ہے کہ بچہ چھوٹا بے شک بالغ ہو جائے، والدین اس کو بتاتے ہی نہیں، مثال پوچھتے نہیں، نہ بچے کو خود پتہ ہوتا ہے، تو 15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں بچیاں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح روزے چھوڑتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق، دین کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجئے، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو بھی ان مسائل کا پتہ چل جائے۔ جس طرح مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے یوٹیوب سے مفتی صاحب کے بیانات سے سیکھا، تو کسی اور کو بھی یہ سن کر اس کو بھی ان مسائل کا پتہ چل جائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کمنٹ کر کے دوسروں تک شیئر کر کے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کیجئے۔ اور اگر آپ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو فالو کیجئے، تاکہ مزید اسی طرح کے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔